بڑا کہا جا رہا تھا کہ آج آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، انتظامیہ کی جانب سے ہر تیاری بھی مکمل تھی لیکن ان کو ناکامی ہوئی، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی پہلے دن سے میں ایک موقف تھا کہ خان کے خلاف عرضہ سرائی کی، گالی گلوچ کی، تو لہذا چپیڑ مارنی پڑی۔ اور وہ چپیڑ سے کیا جھوٹ، تو مطلب یہ جھوٹ ہوگا میں کہوں نہیں مارا ہے، کیونکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کیمرے پہ۔ اور اس کے بعد 7 دن تک چند صحافی حضرات جو ہیں وہ میرے خلاف لگے رہے کہ وہ جی پینٹیاں لگائی، لاتیں لگائی، مارا پیٹا، یہ ہوا، چھڑ گیا سینے پہ۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے جی آپ اگر اتنے یہ ہیں، لیکن 2 دن کے بعد اس نے پرچی کی درخواست دی اور کہا جی مجھے مارا ہے اور میں بے ہوش ہونے کو تھا اور مجھے چہرے پہ سر پہ زخمات آئے ہیں۔ پھر ایک اور درخواست دی، وہ دوسری درخواست تھی، اس میں اس نے ایک نیا موقف لیا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی، کیونکہ پرچہ نہیں ہوتا تھا 352 پہ، تو 506 ایڈ کیا۔ بہرحال پرچہ کروانا تھا، زورور لوگ ہیں آج کل، نون کی حکومت ہے، انہوں نے پرچہ کرا دیا۔ میں نے پری اریسٹ کرائی، آج بات ہوئی دونوں طرفین کے وکلاء کی، بات سماعت ہونے کے بعد میں نے جج صاحب کو یہی بات کہی، میں نے کہا جی میں نے ابتدا سے یہی موقف تھا کہ چپیڑ بھی ماری ہیں اور اس کو میں نے آتا پائی میں جو عمل ہو سکتا تھا میں نے کیا، لیکن یہ حضرت تو کبھی مجھے مار رہے تھے، اب جناب عدالت کے سامنے آ کے مجروح بن گیا، زخمی بن گیا۔ جرت ہوتی نا، اخلاقی جرت، کہتا کہ میں نے مارا ہے، ایک لفظ تک نہیں کہا۔ جج صاحب نے بار بار پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کے ٹویٹ دکھائے، اور جو جاوید چودھری صاحب اور منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب نے جو ویڈیوز کی تھی وہ ہم نے ڈسک پیش کی، گرچہ عدالت نے دیکھی نہیں لیکن حوالہ دیا گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک موقف تھا اور ابھی بھی ایک ہی موقف ہے، اور جن نے ابتدا میں جو موقف اپنایا تھا 3 موقف بدلے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے کہ آپ کا نام ECL میں تو نہیں ڈالا گیا، کیونکہ آپ نے بیرون ملک بھی جانا اور مرشد سے بھی ملاقات کرنی، مرشد سے ملاقات میں کیا ان کو اپڈیٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اگر آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا تو اس پر آپ کی کیا موقع؟ میں سوموار کو چیئرمین PTI سے ملوں گا، سائفر کیس میں ٹرائل بھی جوائن کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں جاؤں گا۔ میری کوشش تھی کہ یہ ضمانت پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ بعد میں ایئرپورٹ پہ یا کہیں اور بھی تکالیف نہ ہو، تو اس کے لیے ریٹ کی تھی میں نے آج، اس میں بھی عادل عزیز قاضی صاحب میرے وکیل تھے، تو ریٹ میں FIA نے اپنا موقف جمع کیا کہ کوئی امیگریشن میں یا ECL میں یا بلیک لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، اور ساتھ میں IG اسلام آباد اور دیگر اداروں نے بھی رپورٹ جمع کر دی ہے، ریٹ ڈسپوز آف ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، تو فی الحال یہی ایک کیس میرے ذمہ میں بقایا تھا جو آج نپٹ گیا۔ سر یہ بتا دیجیے کہ کل عمران خان صاحب کے کارکنوں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور عمران خان کا کیک نہیں کاٹنے دیا، کل وہ 71ویں ان کی برسی تھی لیکن کیک بھی نہیں کاٹنے دیا گیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے کہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور آپ ایک نیا سسٹم آیا کہ انٹرویوز کے ذریعے جو ہے وہ PTI کے رہنماؤں کو جو ہے وہ اس طرح وہ آ کر انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں، اس پہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ اریسٹ میں تھے اور اریسٹ میں آپ اس طرح کے انٹرویو کی کوئی وقت نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا جو 9 مئی کا عمران خان پسند۔ دیکھیں یہ آپ لوگ قوم خود سالس بن جائے، منصف بن جائے، اور دیکھیں کہ 71 سال کے لیڈر کی سالگرہ منانے کے لیے ورکر ان سے اظہار عقیدت کے لیے جیل کے آگے صرف کیک کاٹنے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی حیوانیت برتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی رویے ہیں، اس سے آپ، اور پھر قوم ان چیزوں کو اگنور نہ کریں کیونکہ یہ لامتناہی ہیں اور مسلسل ہیں، اس کی روک تھامی نظر نہیں آ رہی ہیں، کوئی کم از کم انسان کی نظر سے تو ہمیں دیکھیں۔ اچھا سر بتائیے گا، سر لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جلسوں کا بھی اعلان کیا، لیکن کرک میں آپ خود موجود تھے کہ جس طرح شیلنج ہوئی، اس کے علاوہ اور بھی مختلف کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے، لیکن عمران خان صاحب نے کل بھی وکلاء کو ہدایت کی کہ ایک تو وکلاء کو ٹکٹ بھی دی جائیں گے، دوسرا یہ کہ وکلاء جو ہے وہ آپ موبلائزیشن کریں، جلسے کریں اور کمپین شروع کریں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران خان کو اگر آج کسی نے ساتھ دینا ہے تو یہ خاموش ساتھی ایسا ساتھ نہ دیں جو جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے بیانیے کے لیے بول نہیں سکتا ہے،
تو یہ کوئی ساتھ ہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خان کو مرشد مانتے ہیں. وقت کا تقاضا ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے خلاف بولنا ہے. اور اگر خان صاحب دیکھیے، خان صاحب میں پرسوں ان سے ملوں گا منڈی کے دن، تو یہ جو خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارے قانونی کیسز نہیں ہیں، یہ سارے سیاسی کیسز ہیں. اور سیاسی وجوہات کی بنا پہ ان کو اندر رکھا جا رہا ہے. اور عدالتیں جو ہیں وہ اندر رکھنے میں اور طوالت دینے میں آج کل نظر یہ آ رہا ہے، جس طرح سائفر کیس میں جتنی صورت کے ساتھ ٹرائل شروع ہے، موصوف کی عدالت میں سالوں پرانے کیسز ہیں. یہ خانی کی کیسز میں ان کو کیا نظر آتا ہے؟ پہلے امین دلاور صاحب تھے، روزمرہ بنیادوں پہ ٹرائل، اور اب یہ حضرت لگ گئے ہیں. انشاءاللہ اس بار ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اچھا برا صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو گوال منڈی میں عوام نے دھر لیا اور جو ان کی ایسی کی تیسی پھیری، ایک طرف پشاور میں آپ جاتے ہیں لوگ آپ کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، اتنا بڑا شاہی پروٹوکول آپ کو عوام دے رہی تھی. دونوں میں بڑا فرق نظر آیا. ایک بندہ گوال منڈی اپنے حلقے میں نکلا اور اس نے عوام نے جو اس کے ساتھ کیا، حالانکہ وزیر اعظم جیسا پروٹوکول بھی تھا. دیکھیں، جو جیسا کرتا ہے ویسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس طرح انہوں نے حکومت کی، جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ ظلم جبر کیا، 16 مہینے انہوں نے ایک روا رکھا. اور پھر ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں خان کی وجہ سے ہمیں یہ عزت اور توقیر مل رہی ہے. لوگوں نے جو پیار محبت دیا یہ خان کے لیے ہیں. خان اب سامنے نہیں ہے تو خان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے قوم کا پیار ہے، محبت ہے اور عقیدت ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ میرے حلقے کے اپنے مسائل لے کے آئے تھے. وہ ذرا ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے کہ وہ کوئی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی ڈنڈا سوٹا ایسا کچھ بھی نہیں، گالم گلوچ ہوا. جبکہ ویڈیو میں تو بڑا صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس میں بڑی بری گالیاں دیتے ہیں. دیکھیے، گالیاں میرا خیال ہے کہ لیڈروں کو نہیں دینی چاہیے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. شہباز شریف لیڈر ہے. دیکھیں، ایک سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ابھی گرچہ باجوہ صاحب ان کو وزیر اعظم بنا گئے تھے، لیکن 16 مہینے کے لیے وزیر اعظم تو رہے اس بدنصیب ملک کے. لیکن یہ میں اس کی کم از کم حمایت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ گالیاں دیں. بے شک جو ہیں لوگ اپنے رویے کا اظہار کریں، لیکن تشدد اس صورت میں کہ عوام امٹ آئے اور اس طرح کریں، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اس وجہ سے ہمیں یہ عزت اور توقیر مل رہی ہے. لوگوں نے جو پیار محبت دیا یہ خان کے لیے ہیں. خان اب سامنے نہیں ہے تو خان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے قوم کا پیار ہے، محبت ہے اور عقیدت ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ میرے حلقے کے اپنے مسائل لے کے آئے تھے. وہ ذرا ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے کہ وہ کوئی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی ڈنڈا سوٹا ایسا کچھ بھی نہیں، گالم گلوچ ہوا. جبکہ ویڈیو میں تو بڑا صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس میں بڑی بری گالیاں دیتے ہیں. دیکھیے، گالیاں میرا خیال ہے کہ لیڈروں کو نہیں دینی چاہیے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. شہباز شریف لیڈر ہے. دیکھیں، ایک سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ابھی گرچہ باجوہ صاحب ان کو وزیر اعظم بنا گئے تھے، لیکن 16 مہینے کے لیے وزیر اعظم تو رہے اس بدنصیب ملک کے. لیکن یہ میں اس کی کم از کم حمایت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ گالیاں دیں. بے شک جو ہیں لوگ اپنے رویے کا اظہار کریں، لیکن تشدد اس صورت میں کہ عوام امٹ آئے اور اس طرح کریں، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ.